بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی علی رسول الکریم۔ پہلی لیکچر میں ہم نے الکتاب القرآن کا مختصراً اس کا ذکر کیا، اس کی تعریف کے بارے میں، حجت ہے یا ثبوت ہے اس کے بارے میں۔ تو مختصراً ہم نے بات کی تھی تاکہ آپ کی جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، لیکن جو کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ بہت تفصیلاً لکھا ہوا ہے، اور اگر کتاب کھولیں گے تو پھر کہیں گے کہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میں ابھی پوائنٹس بنا کر اس میں سے میں کنسیپٹ کلیئر کروانا چاہتا ہوں۔ تو جو دوسرا تفصیل الادلہ میں جو دوسرا مبحث ہے وہ السنہ ہے۔ تو اس کا بھی اس طرح ہے کہ 10-15 پیجز بھرے ہوئے ہیں، اور اگر آپ کھولیں گے کتاب تو کہیں گے کہ پڑھنا بھی نہیں ہے، تو ایسے ہی دے دیتے ہیں پیپر۔ تو اس میں یہ فائدہ ہے کہ ابھی آپ کو تھوڑا کنسیپٹ کلیئر کرواؤں گا، تو اگر پیپر میں بیٹھیں گے یا کوسچن وغیرہ آیا جائے گا تو آپ کے جو کنسیپٹ کلیئر ہونے کی وجہ سے وہ چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، تھوڑا بہت لکھ لیں گے۔ لیکن ریکمینڈ پھر بھی کروں گا کہ کتاب کھول کے خود بھی پڑھ لیں۔ تو یہ تو آپ کو صرف گائیڈ لائن ہے کہ اس میں آپ پاس کر سکتے ہیں سبجیکٹ کو۔ تو یہاں پر شروع کرتے ہیں لغتاً۔ الطریقۃ المعتاد، الطریقہ کہتے ہیں راستہ، یعنی کہ جو انسان کا عادت ہوتا ہے اسی راستے پر چلتا ہے، تو اسی کو ہم سنت کہتے ہیں لغتاً میں۔ اصطلاحاً ما قابل البدع، اور اصطلاحاً جو اس کا پہلا مطلب ہے بدعت کے مقابلے میں، یعنی کہ بدعت کا ضد ہے، بدعت کا اپوزٹ ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ انوکھی چیز کو، مثلاً آپ کسی راستے پر روز جاتے تھے I-10 سے یونیورسٹی، تو ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے راستہ بدل لیا، اور تو کہیں گے اس راستے کو یہ انوکھی راستہ ہے، کبھی اس سے پہلے ہم نہیں گئے۔ تو پہلے کیا تھا؟ طریقۃ المعتاد تھا، ابھی کیا ہوگا؟ بدعہ بن گیا۔ ابھی جو اس کا جو معنی لیا جاتا ہے وہ یہ ہے، ما نقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نقل کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، من قول او فعل او تقریر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فعل، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنہ کہتے ہیں۔ ابھی آتے ہیں السنۃ القولیۃ، جو فرسٹ ہے مرادف الحدیث، یہ حدیث کا جو سینونیم ہے، یعنی کہ جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اب یہ ما ورد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقوال یقصد بها التشریع و بیان الاحکام، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی باتیں کس لیے؟ یقصد بها التشریع، یعنی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تشریع کے واسطے، و بیان الاحکامی، اور جو حکم ہیں ان کو واضح کرنے کے مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ السنۃ القولیہ۔ كقول علیہ السلام انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارکہ سے بات کی، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ السنۃ القولیہ۔ دوسرا قسم ہے السنۃ الفعلیہ۔ ابھی دیکھیں یہاں پر میں مختصراً بیان کر رہا ہوں، ما فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، یعنی کہ ایکشن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اس کو، ہر اس چیز کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ السنۃ الفعلیہ ہے۔ تو مثل صلاتی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، اور حج کیا، اور معاملات چلائے، اور نماز کس طرح پڑھتے تھے، یہ سب سنت الفعلیہ میں آتے ہیں۔ جس طرح ایک حدیث ملتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے کسی درخت، ایک درخت تھا راستے میں، اس کو ہلایا تو اس سے جو پتے تھے وہ جھڑ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کا مثال بھی اس طرح ہے، جس طرح اس سے پتے جھڑتے ہیں، اس طرح انسان جو نمازی ہوتا ہے مسلمان، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ مفہوم تھا حدیث کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی فرمایا، عملاً بھی کیا، اور زبان مبارکہ سے بھی بیان کیا۔ السنۃ تقریریہ، ان یصدر عن بعض الصحابہ قول او فعل فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ بعض صحابہ نے کچھ کہا یا کچھ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر چپ ہوئے،
یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انکار نہیں کیا، غصہ نہیں فرمایا، تو وہ بھی ایک حجت بن گیا، وہ بھی ایک دلیل بن گیا۔ جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل تھا، اپنی داڑھی مبارکہ کو مشت میں لیتے تھے، ہاتھوں کی مشت میں لیتے تھے، اور جو بھی زیادہ تر بالیں ہوتی تھیں اس سے نیچے تو اس کو کاٹ دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں اس سے منع کیا، تو وہ بھی کیا بن گیا؟ السنت و تقریریہ۔ اور سنت و تقریریہ میں ایک جو ملتا ہے، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس طرح تم عمل کرو گے، یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل پیش آ جائے تو کس طرح ڈھونڈو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ قرآن سے ڈھونڈوں گا، اگر قرآن میں نہ ملا تو سنت میں، اگر سنت میں نہ ملا تو پھر کیا کروں گا؟ پھر اب اجتہاد کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر شاباشی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں روکا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، تو یہ بھی سنت و تقریریہ ہو گیا۔ اقسام السنہ، یعنی کہ سنت کی اقسام کس لحاظ سے ہیں؟ تنقسم السنۃ من حیث روایتها اولا الی قسمین، سنت کو تقسیم کیا گیا ہے روایت کرنے کی حیثیت سے، یعنی کہ جو حدیث ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، وہ آیا کہ اس کی جو راوی ہیں، روات جس کو جمع ہے جس کا راوی کا، کیا وہ ہر طبقے میں سے پورے ہیں یا کوئی گرا ہوا ہے یا کوئی بیچ میں اسکپ کیا ہوا ہے یا کوئی اسپیس ہے اس میں؟ سند کس کو کہتے ہیں؟ چین کو کہتے ہیں، راویوں کی چین کو۔ فلاں صحابی سے فلاں صحابی نے سنا، اور فلاں صحابی سے فلاں تابعی نے سنا، فلاں تابعی سے پھر فلاں تبع تابعی نے سنا، یہ چین ہے راویوں کا، اور اس تک جاتے ہیں جب تک یہ تدوین نہ ہو، حدیث کی کیا ہو، کتابیں نہ لکھی گئی ہوں، تب تک ایک ایک صحابی یا ایک ایک جماعت میں بندہ سنتا آ رہا ہو، اس کو چین کہتے ہیں۔ اور وہ چین اگر مکمل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متصل کہتے ہیں۔ اگر وہ چین متصل نہیں ہے تو اس کو غیر لم یتصل سند ہوا۔ اس لحاظ سے سنت کے دو اقسام ہیں، سنت اتصل سندھا، سنت لم یتصل سندھا۔ ایک وہ سنت جو اس کی سند وہ جڑا ہوا ہے، اور دوسری وہ سنت جس کا جو سند ہے جڑا ہوا نہیں۔ اس لم یسقط من رواتها احد من اول سند الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اس کا کوئی ایک بھی راوی گرا ہوا نہ ہو، اسکپ نہ ہوا ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ متصل۔ اور دوسری جو ہے ساقط منها راون او اکثر، جس کی سند میں سے کوئی ایک راوی یا اس سے زیادہ راوی گرے ہوئے ہوں، یعنی کہ اسکپ کیے گئے ہوں، اسپیس ہو، چین جڑا ہوا نہ ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ غیر متصل، یعنی لم یتصل سند ہوا۔ اگر کوئی ایک صحابی اس سند سے گرا ہوا ہے، عند الاحناف ثالثاً، یعنی کہ 3 قسمیں ہیں اس کی، اور عند الجمہور قسمین، 2 قسمیں ہیں۔ الحدیث المتواتر لغتاً التتابع، یعنی کہ لگاتار ہونا، جو چیز لگاتار ہوتی رہے، کہ اس کا کس معنی سے اس کو تواتر کہتے ہیں، تو یہ پڑھ رہے ہیں ابھی۔ اصطلاحاً الذی یروی جمع عن جمع یستحیل تواترهم علی الکذب، یعنی کہ اس حدیث کو نقل کرنے والے جو راوی ہیں، ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے روایت کی ہو، یستحیل تواترهم علی الکذب، تو اس بات میں یعنی کہ شبہ بھی نہ ہو جھوٹ ہونے پر، اس بات کے جھوٹ ہونے پر شبہ بھی نہ ہو۔ کقول علیہ السلام انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جو حدیث ہے یہ تواتر ہے، یعنی کہ اتنا مشہور حدیث ہے، اور اتنی اس کی جو راوی ہیں وہ بھی کمپلیٹ ہیں، ان میں بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی بڑی جماعت نے سنی، اور آپ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے تابعین نے سنی، تابعین سے تبع تابعین نے سنی، اس کو نقل کرنے والوں کی تعداد جو ہے۔ عام طرح اس کی جو شرائط 3 ہیں جو اصول الحدیث میں پڑھائے جاتے ہیں، یعنی کہ بھی جو جس کو روایت کرنے والے اس کی جو عدد ہے وہ کثیر ہو، یعنی کہ بہت بڑی ایک جماعت نے اس کو، ابھی دیکھیں جماعت کتنی ہے؟ 3 جماعتیں، ایک جو صحابہ کی جماعت ہے، صحابہ کی جماعت کے بعد تابعین کی جماعت ہے، اور تابعین کے جماعت کے بعد تبع تابعین کی جماعت ہے۔
تو ان تین جماعتوں میں سے ہر جماعت میں ایک بہت بڑی گروہ نے اس چیز کو نقل کیا، اس حدیث کو نقل کیا ہو، تو پہلا شرط یہ ہے۔ دوسرا شرط یہ ہے کہ جو کثیر تعداد ہے وہ ہر طبقات میں سے اس کو نقل کرنے والے ہوں، جو میں نے تین بتائی ہیں جو سند میں۔ اور تیسری چیز کہ اس میں جھوٹ ہونے کا کوئی شبہ بھی نہ ہو، یعنی کہ ابھی ایک چیز کو ایک بہت بڑی جماعتوں میں سے ہر گروہ نے اس کو نقل کیا ہے، یعنی کہ طبقات میں سے ہر طبقہ میں نے نقل کیا ہے، تو اس میں کوئی محال بھی نہیں ہو سکتا جھوٹ کا۔ اور لاسٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہو وہ عقلی بات نہ ہو، بلکہ وہ حسی بات ہو، جس طرح سمعنا، رائینا، لمسنا، یعنی کہ ہم نے سنا، ہم نے دیکھا، ہم نے ٹچ کیا، تو یہ چیزیں حسی ہیں، عقلی نہیں ہیں، کیونکہ عقل خطا کار ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ چیزیں اس میں خطا نہیں ہو پایا جاتا، یعنی کہ تواتر کے شروط میں سے ہیں، کچھ ایکسٹرا چیزیں ہیں، لیکن اصول الفقہ میں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں۔ وقد یکون لفظین، لفظین کس طرح ہو؟ لفظین جس طرح قرآن مجید ہے، کچھ جو تواتر کے جو احادیث ہیں، حدیث و تواتر، وہ اس مرتبے تک پہنچ جاتی ہیں، تو قرآن مجید یشبہ القرآن من حیث قطعیت و ثبوت، قطعی و ثبوت بن جاتے ہیں۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدۃ من النار، تو یہ حدیث یعنی کہ لفظین اور معنوین نقل کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے سنا، صحابہ میں سے تابعین نے سنا، تابعین سے تبع تابعین نے سنا، یعنی کہ یہ طبقات ہیں، تین طبقات، اور تین طبقات میں سے ایک گروہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہو، اور کہاں تک نقل کیا ہوا؟ وہ اثر و تدوین سننا، یعنی کہ جہاں تک سنت کی تدوین کی گئی ہو، یہاں تک نقل ہوتا آیا ہو۔ وقد یکون تواتر معنوی، کبھی اس میں معنوی تواتر ہوتا ہے، یعنی کہ لفظی میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف فی الفاظ، ظنی و ثبوت ہوتا ہے۔ کأن یکون الرواة ممن تختلف بلادہم او انسا او ادیانہم، یعنی کہ ایسی جماعتوں نے نقل کیا ہو جس میں شہر بھی چینج ہوں، ان کی جو نسب بھی چینج ہو، اور بلاد وغیرہ وہ بھی چینج ہو، یعنی کہ مثلا ہم ایک کلاس میں پڑھتے ہیں 50 لڑکے، تو ہو سکتا ہے کہ ہم 50 جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جو ہماری سیکشنز ہیں 4، تو ایک بات اگر مشہور ہو جائے تو اس کی سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ کس نے سنا ہے۔ اگر چاروں سیکشن نے وہ بات سنی ہے اور بات پہنچائی ہے تو ہم اس کو مان لیں گے، کیونکہ یہ چاروں سیکشنز جھوٹ نہیں بول سکتی، ہاں ایک سیکشن جھوٹ بول سکتی ہے لیکن چاروں نہیں بول سکتی۔ تو یہ کچھ مثالوں کے ساتھ، تو حکم و حدیث متواتر کیا ہے؟ الحدیث المتواتر فی منزلۃ القرآن من حیث الحجہ، یعنی کہ یہ قرآن کی طرح اس میں بھی حجت موجود ہے، احکام نکال سکتے ہیں۔ الحدیث المشہور، یہ صرف عند الاحناف ہے، مشہور ہے، لیکن جمہور کے حدیث المشہور اور حدیث الاحاد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یقال له المستفیض، اس کو مستفیض بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ مستفیض فاض الماء، یعنی کہ پانی پھیل جاتی ہے، اسی طرح وہ حدیث ہے وہ اس طرح مشہور ہو جاتی ہے کہ ہر جگہ اس کا یعنی کہ ذکر ہوتا ہے۔ لم یبلغ رواته عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد التواتر، یعنی کہ اس کی جو راوی ہیں وہ حد تواتر تک نہیں پہنچتی۔ روی الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد او ثم رواه عنهم جمع من التابعین حتی نہایت السند فی عصر تدوین السندی، یعنی کہ ایک حدیث کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابہ نے سنی ہو اور اس کے بعد صحابہ سے ایک بڑی جماعت نے سنی ہو، تو وہ حد تواتر تک نہیں پہنچتی، بلکہ وہ حدیث المشہور ہے۔ عند الجمہور الحدیث المشہور کا خبر الواحد، تو خبر الواحد اور حدیث المشہور میں کوئی فرق نہیں ہے جمہور کے ہاں، لیکن عند الاحناف فقط یعنی کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ تو خبر الواحد وہ ہوتا ہے، خبر الاحاد وہ ہوتے ہیں جو حد تواتر تک نہ پہنچ، یہ اس میں سے ہم صرف اور صرف علم و غور و فکر کا جو چیز ہے وہ نکال سکتے ہیں، لیکن اس میں اعتقادی چیز کو ہم نہیں نکال سکتے۔ تو یہاں پر آج کا ہم لیکچر ہے وہ ختم کرتے ہیں۔